جو مرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ جو مرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ملیحہ، حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ینگ جنریشن کے لیے ایک نصیحت ہے، اور میرا خیال ہے دس از ویری انٹرسٹنگ. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے علم کو ان دلائل کے ساتھ پختہ بنائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب بالخصوص در سمین کو کثرت سے پڑھیں. بہت اچھی نصیحت ہے. I think you should try and involve young Lajna and Zoke Bayan as well. مجھے لگ رہا ہے یہ نصیحت پڑھ کے تو آئی تھنک ہمیں ایسے کرنا چاہیے. چلیں I'll get in touch with the Secretary امور طالبات. اور یوں ذوق بیاں کی اس خاص قسط کی تیاری کا آغاز ہوا. Zal was really good, but I'm pretty sure for the Noor you have to do a kasra, so it would be Noor-e Jaan. زندگی بخش جامع احمد، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے نا، وہی ہے نا. اچھا انوشا اور وشما، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک فارسی کا بھی شعر یاد کر لیا. اور ریلی ہمیں تو اردو کے بھی یاد ہو اور آپ نے فارسی کے بھی کر لیا. تکمیل کا مطلب ہوتا ہے فلفلمنٹ. انہوں نے اپنے سارے پلیجز فلفل کر دیے ہیں عشق کے لیے. اچھا تو پھر وہ بن گئے اسٹینڈرڈ آف لو. پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اب بہت بہتر کر لیا اور انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے انشاءاللہ. تیری الفات سے ہے معمور میرا ہر ذرہ، اپنے سینے میں ایک شہر بسایا ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کے پسندیدہ گیم شو ذوق بیاں کی ایک منفرد قسط میں اسٹوڈنٹ رچنا کے ساتھ اس دلچسپ اور خوبصورت منظر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آج کی قسط کا آغاز حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خوبصورت نعتیہ اشعار سے کرتے ہیں. باخدا بے عدیل ہے احمد، شان رب جلیل ہے احمد، کیوں نہ پھر ہو جمال میں کامل جبکہ نور جمیل ہے احمد، خلق میں آپ ہے مثال اپنی، آپ اپنی دلیل ہے احمد. آج ہمارے ساتھ وہ دونوں ٹیمز موجود ہیں جو پچھلے 4 ہفتوں سے بہت دل جمی سے جو ہے وہ تیاری میں مشغول ہیں. تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیم 1 میں آج ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا نام سجیلا رانا ہے. میرا نام مناہل خلیل ہے. اور میرا نام مناہل اوان ہے. اور ٹیم 2 میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. میرا نام وشما سعید ہے. میرا نام فاتحہ رحیم ہے. اور میرا نام انوشا منور ہے. جزاک اللہ. آپ سب کو جو ہے وہ آج کی اسپیشل قسط میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ لوگ تیار ہیں آج کے مقابلے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے. تو ایسے کرتے ہیں، ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بیت بازی کا راؤنڈ ہوگا. اس راؤنڈ کے کچھ قواعد میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ کو حرف دیا جائے گا جسے آپ نے شعر پڑھنا ہے، اور 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنا جواب شروع کرنا ہوگا. ایک غلطی کے 2 پوائنٹس کٹیں گے، درست اور مکمل جواب کے 20 پوائنٹس ملیں گے. اور اس راؤنڈ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ لوگ شعر دہرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ سارے رولز جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہیں؟ ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ٹیم 1 نون. نور و جمیل نور دل و جاں میں بخش دے، اس کے کرم سے چاند سی طلعت نصیب ہو. بے. بادس خدا باعش کے محمد مخمرم، گر کفر این باود با خدا سخت کافرم. میم. محبوبی اور عنائی کرتی ہیں طواف اس کا، قدموں پہ نثار اس کے جمشیدی ادار آئے. واو. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. تے. تیرا ہوں میں ہمیشہ جب تک کہ دم میں دم ہے، یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یہ رانی. الف. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. جیم. جو عشق میں کامل تھے ہوئے یار پہ قربان، تکمیل ہوئی بن گئے معیار محبت. دال. دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن، مشرق و مغرب میں ہے دین کے پھیلانے کے دن. سین. سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب، پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں. رے. راستے کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. جزاک اللہ. بہت ہی اچھا مقابلہ کیا آپ لوگوں نے. ہمارے 5 راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر فاتحہ
آپ نے جو فارسی کا شعر پڑھا اس سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اب ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم 1 نے اور ٹیم 2 نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے. جی تو پہلے راؤنڈ کے اسکور بورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے. ٹیم 1 آپ نے 100 پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور ٹیم 2 آپ نے 98 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ایک شعر میں تھوڑی سی آپ سے غلطی ہو گئی لیکن ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے جو ہے وہ بہت اچھا مقابلہ کیا. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایسی ہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ راؤنڈ ایسے ہی جائے گا کہ اس سے بہتر ہو گیا یا کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کسر رہتی ہے؟ بہتر. اچھا ماشاءاللہ کر سکتے ہیں اور بھی انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں جو ہے وہ بہتر کیجیے گا زیادہ. لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھے اشعار آپ لوگوں نے پڑھے. اسی کے ساتھ اب ہم اپنے کس کے دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے چیلنج راؤنڈ. اس راؤنڈ میں جیسے کہ ہم نے پہلے راؤنڈ میں آپ لوگوں کا بیت بازی کا اشعار کا نالج جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیا. اس راؤنڈ میں ہم آپ کا جو ڈیپر نالج ہے نظموں کے بارے میں اس کو چیلنج کریں گے. تو اس راؤنڈ کے قواعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ہر ٹیم سے 3 سوال پوچھے جائیں گے. سوال مکمل ہونے کے بعد ہی آپ نے جواب شروع کرنا ہے. درست اور مکمل جواب کے 50 پوائنٹس ہوں گے اور اگر جواب نامکمل ہے تو پوائنٹس کٹیں گے. اور زائد معلومات اگر آپ کسی بھی سوال کے ساتھ دیتے ہیں تو اس کے 5 بونس پوائنٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ رولز جو تھے وہ کلیئر ہیں اس راؤنڈ کے آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ ٹیم 1 آپ سے شروع کرتے ہیں اور آپ کا سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک کتاب دافع البلا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک نعت تحریر فرمائی. آپ اس نعت کا نام بتا سکتی ہیں؟ اس نعت کا نام ہے شان احمد عربی اور ہم 2 شعر سنانا چاہتے ہیں. جی. زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھوں انبیاء مگر باخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے. جزاک اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے اور ماشاءاللہ سے آپ نے بونس پوائنٹس بھی حاصل کر لیے ہیں. ٹیم 2 مقابلہ سخت لگ رہا ہے کافی. تو آپ لوگوں کا پہلا سوال ہے حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور نظم نونہالان جماعت جسے ہم سب بھی واقف ہیں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان نسل کو بہت سے نصائح فرمائے ہیں. آپ ان میں سے کوئی 5 نصائح بتا سکتے ہیں؟ جی اس کے ہیں نماز کی پابندی، ذکر الہی، تبلیغ، سستیاں کم کرنا، مالی قربانیاں. جزاک اللہ. آپ کے 5 نصائح جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. آپ شعر پڑھنا چاہے گی؟ ایک شعر اس نظم سے ہے نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، دین خدمت کو ایک فضل الہی جانو، اس سے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. جزاک اللہ. ٹیم 2 آپ کا جواب درست تھا لیکن بونس پوائنٹس کے لیے آپ نے جو شعر پڑھا ہے اس میں تھوڑی سی غلطی تھی لیکن بہت اچھی کوشش تھی آپ کی. ٹیم 1 آپ کے پاس ہم پھر سے آتے ہیں اور آپ کا سوال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعت اے شاہ مکی و مدنی سید الورا کا پس منظر کلام طاہر میں تحریر فرمایا ہے. آپ اس پس منظر میں سے کچھ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ ان کو ایک خواب آئی تھی جس میں ایک شخص بہت درد بھرے انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر سنا رہے تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے. ان کو پورا یاد نہیں رہا لیکن کچھ الفاظ یاد رہ گئے، او میرے والے مصطفیٰ، اور اس میں سے میں شعر بھی سنانا چاہتی ہوں. اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا عزیز نہیں مجھے کوئی دوسرا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا. جزاک اللہ. ٹیم 1 آپ کا جواب تو درست تھا لیکن تھوڑی سی اندر جو ہے وہ غلطی تھی. ناظرین ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا کلام یا کوئی بھی تحریرات جب پڑھتے ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اس طرح سے جو ہے وہ ٹپک رہا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر ایک جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے اور ہمارے دل میں بھی ایک پیشن جو ہے وہ جاگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. ہم اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم 2 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شعر ان نشانوں کو ذرا سوچو کہ کس کے کام ہیں، کیا ضرورت ہے کہ دکھلاؤ غضب دیوانہ وار. اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خدائی نشانات کی تعداد بیان فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں ظاہر کیے؟ اس شعر میں 10 لاکھ نشان انہوں نے بیان فرمائے ہیں اور اس میں سے کچھ ہیں کسوف و خسوف،
ताउन और ज़लज़ला। इनमें से एक निशान जलसा सालाना भी है। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वशमा आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि कहाँ से कादियान की बस्ती से 75 लोगों के साथ जलसा सालाना की जो है वो आगाज़ हुआ था, और आज दुनिया के कोने कोने में हर साल इतने ज़्यादा जलसा सालाना होते हैं और हज़ारों की तादाद में अहमदी मुसलमान उसमें शामिल होते हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निशान है जो इंशाल्लाह रहती दुनिया तक जो है वो जमात में कायम रहेगा। जज़ाकल्लाह। टीम 2 आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। टीम 1 आपका अगला सवाल है कि सूरह फातिहा के मुतालिक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने एक नज़्म तहरीर फरमाई, आप उस नज़्म का नाम बता सकते हैं? उस नज़्म का नाम है उम्मुल किताब। और वो किताब इजाज़ुल मसीह के टाइटल पेज में उन्होंने फरमाई थी, और मैं कुछ उसके शेर सुना सकती हूँ? जी। अच्छा। ए दोस्तों जो पढ़ते हो उम्मुल किताब को, ए दोस्तों जो पढ़ते हो उम्मुल किताब को, अब देखो मेरी आंखों से इस आफताब को। पढ़ो दुआएं सूरह फातिहा को पढ़ के बार बार, पढ़ो दुआएं फातिहा को पढ़ के बार बार, सोचो सोचो दुआएं फातिहा को पढ़ के बार बार, करती है ये तमाम हकीकत को आश्कार। जज़ाकल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपने तस्हीह भी कर ली अपने बोनस पॉइंट्स की। अब इस राउंड का आखिरी सवाल है। टीम 2 तैयार हैं आप लोग? आपका सवाल है कि हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरतों पे एहसानात के मुतालिक एक मशहूर नज़्म तहरीर फरमाई थी। इस नज़्म का कोई सा शेर सुनाएं। जी। रख पेश नज़र वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थी जब दुनिया में तू आती थी, जब बाप की छूटी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जिस तरह जना है सांप कोई यूं माँ तेरी घबराती थी, गोया तू कंकर पत्थर थी, एहसास ना था जज्बात ना थे, तौहीन वो अपनी याद तू कर तरका में बांटी जाती थी, वो रहमत आलम आता है तेरा हामी हो जाता है, तू भी इंसान कहलाती है सब हक तेरे दिलवाता है, इन जुल्मों से छुड़वाता है, भेज सरूद उस मोहसिन पर तू दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से फातिहा ने तो तकरीबन सारी नज़म ही जो है वो नात ही जो है वो याद कर ली है, और मेरा ख्याल है कि नात हम सब के दिल के जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम औरतों पे ऐसा एहसान किया, हमें इस तरह से एम्पावर किया और इतने ज़्यादा हमें हकूक़ दिए जिसके लिए आजकल बाहर की दुनिया की औरतें आज तक लड़ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो 1500 साल पहले ये सारे हकूक़ अल्लाह ताला ने दे दिए थे। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम इस राउंड का इख्तिताम करते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा था, दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सवाल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, और अब हम इस राउंड के जो है वो रिज़ल्ट्स की तरफ जाते हैं, देखते हैं अब दोनों टीमों ने कितने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं। राउंड 2 यानी चैलेंज राउंड का स्कोर बोर्ड भी जो है वो हमारे पास आ चुका है, और टीम 1 आपने 162 पॉइंट्स हासिल किए हैं माशाल्लाह से, और टीम 2 आपने भी 162 पॉइंट्स हासिल किए हैं। बारकल्लाहु लकुम। माशाल्लाह से दोनों टीम्स जो हैं वो आपने बहुत अच्छा तरीके से जो है वो मुकाबला किया था, और बोनस पॉइंट्स के लिए माशाल्लाह से जो है वो इट वाज़ वेरी इम्प्रेसिव कि आप लोगों ने जो है वो बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। लेकिन चूँकि हमारे एपिसोड का आखिरी राउंड भी था, तो अब हम अपने जो टोटल पूरी एपिसोड का स्कोर है उसको भी देखते हैं कि कितने पॉइंट्स आप लोगों ने हासिल किए हैं। तो तैयार हैं फिर देखने के लिए कि आज की किस की फातेह टीम कौन है? लेकिन माशाल्लाह से आप दोनों ने जो है वो बहुत अच्छा मुकाबला किया है। तो हमारे जो आखिरी स्कोर बोर्ड है उसमें उसके मुताबिक टीम 1 आपने 262 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और टीम 2 आपने 260 पॉइंट्स हासिल किए हैं। गो के स्कोर तकरीबन एक जितना ही है, लेकिन हमारे स्कोर बोर्ड के मुताबिक टीम 1 ने जो है वो आज की किस्त जीत ली है। बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बारकल्लाहु लकुम। और टीम 2 आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से इस चैलेंज को जो है वो लिया और इसकी तैयारी की कुछ हफ्तों के अंदर, जबकि पहले आप लोगों ने बैतबाजी में कभी हिस्सा नहीं लिया इस तरह से, तो माशाल्लाह से आप दोनों टीमों की बहुत अच्छी एफ़र्ट थी। जाने से पहले जो है वो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने जब ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, फिर इसकी तैयारी की और आज किस में शामिल हुए, तो आपका जो सफ़र था, आपकी जर्नी थी, वो कैसी थी टीम 1?
جی ہم نے بالکل زیرو سے شروع کیا تھا اور ہماری پرفارمنس گواہی دیتی ہے کہ اگر کوئی دل لگا کے اردو سیکھنے کی کوشش کرے وہ ہماری طرح کوئی بیت بازی کمپٹیشن میں بھی جیت سکتے ہیں. اور میں بھی کہنا چاہتی ہوں پلیز اردو سے مت ڈریں, آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں گے تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور باقی خلیفہ کی بک بھی پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں ان کی اپنی زبان میں. جی وہی سیم بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ اردو بہت مشکل لگتی ہے جب ہمیں نہیں آتی, لیکن ہم نے کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم سے بڑی اچھی طرح سے تیاری ہوئی ہے. الحمدللہ. اور ٹیم 2؟ میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ یوزلی ہمیں ڈر روکتا ہے, تو جیسے میں ناہل نے کہا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, زیادہ راکٹ سائنس کی طرح نہیں ہے, تو اس لیے زیادہ ڈرنے کی نہیں ضرورت کیونکہ وہ چیز ہمیں روکتی ہے. بالکل. جی آئی وڈ اگری وتھ وٹ ایوری ون ہیز سیڈ, لیکن میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ عموماً روزمرہ کی زندگی میں بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ ہم لٹریچر یا شاعری کے اوپر سوچیں اور اس کو ڈسکس کریں. تو اٹ واز اے ریئلی گڈ ایکسپیرینس ایز اے بانڈنگ ایکسپیرینس وتھ مائی مدر. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت مجھے موقع ملا گفتگو کرنے کا بہت شاعری. سو آئی ریئلی انجوائے دیٹ. میں بھی فاتح کے ساتھ ایگری کروں گی کہ یوزلی اردو سے ایک ڈسکنیکٹ فیل ہو جاتا ہے, پر اس طرح اس کی تیاری کر کے وہ دوبارہ سے کنیکشن فیل ہوا ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ سے. اور وہ آپ لوگوں کی جو تیاری اور آپ کا جو آپ نے انجوائے کیا وہ نظر آ رہا ہے. انہیں خوبصورت جذبات کے ساتھ ہم آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں, اس امید پر کہ آپ سب نے اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل نے اس قسط کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اور آپ لوگوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آج کی قسط دیکھ کر اور ہماری ٹیمز کے تاثرات اور جذبات دیکھ کر آپ کا بھی دل کیا کہ آپ اردو زبان کو سیکھیں یا بیت بازی میں حصہ لیں؟ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ضرور بتائیے گا. اور جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ کی پرزور خواہش پر ذوق بیاں کا تیسرا سیزن انشاءاللہ جلد آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے. MTA کینیڈا کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نجات چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات, لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے, دل برا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی, دل برا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی, آپ کو تیری محبت میں بھلایا